محرم الحرام کے سلسلے میں پوری دنیا میں شہدائے کربلا کی یاد میں محفلوں اور مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے میں عالمی دعوت اسلامی بریشیا کے زیر اہتمام فیضان مدینہ بریشیا میں ایک عظیم الشان محفل ذکر و نعت اور ذکر اہل بیت اطہار کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان سے یورپ کے تبلیغی دورے پہ تشریف لائے مدنی قافلے نے خصوصی شرکت کی، جس کی قیادت دعوت اسلامی پاکستان کے ممبر شورا عالمی مبلغ اسلام علامہ حاجی عبدالحبیب اتاری قادری نے فرمائی۔ ذکر اہل بیت اور فکر اہل بیت کی اس عظیم الشان محفل کا آغاز فیضان مدینہ بریشیا کے خطیب و امام عبدالرحمان اتاری قادری نے تلاوت اور خطبہ استقبالیہ سے کیا، جس کے بعد مقامی ثنا خواہ حضرات نے ہدیہ نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ عبدالحبیب اتاری قادری نے محفل سے خصوصی خطاب کیا اور درود شریف کی فضیلت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ اور مقاصد بیان کیے۔ خود سوچیں پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے اور پتہ نہیں کیا قصور کر لیا۔ ارے نماز سب سے پہلا فرض ہے اور نماز کتنا اہم فرض ہے۔ اہل بیت کے چڑھنے والوں، پنجتن کی غلامی کا نعرہ لگانے والوں، کربلا کے میدان میں جب امام حسین نے سجدہ کیا تھا تو مجھے بتاؤ نا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کیوں کیا؟ آخری وقت کی سجدہ کیا اور رہتی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سنو، نانا کے نواسے میں کربلا کے میدان میں وہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں۔ پنجتن کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے، خوب نظر و نیاز کرنے والے، محرم منانے والے، آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر ہماری فرض نماز کرنا ہوتی ہے تو ہم کیسی اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس واقعے سے ہم سیکھیں کہ ہمیں ہر مشکل میں درود پاک پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھنا اور شکوے نہیں کرنے۔ کربلا والوں نے شکوے نہیں کیے تھے، سر کٹتے گئے، بھوکے پیاسے تھے، ایک بار بھی نہیں کہا یا اللہ ہمارا قصور کیا ہے۔ وہ راضی تھے اللہ کی رضا پر۔ شاعر کہتا ہے نا، زبان پر شکوے رجو لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یاد رکھیے گا زندگی میں کوئی سخی 100% کوئی سخی نہیں ہوتا، پرابلم سب کے ساتھ ہے۔ کربلا والوں نے یہ پیغام دیا ہے، تو مشکل آئے، پریشانی آئے تو صبر کا نام تھا۔ اس واقعے کو پہلے کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے بھوکے بچے ہیں، سب کو کیا کہا درود پڑھو، اور کرم کیسا ہوا کہ آدھی سلطنت، آدھی دولت مل گئی ایک امیر آدمی کی، اور اس کو ایمان کیوں ملا کہ اس غیر مسلم نے آل نبی کی خدمت کی، پڑوسیوں کی خدمت کی۔ یہ دو بڑی اہم چیزیں جو اس واقعے سے سیکھنی ہے۔ آج ہمارے مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتے ہیں۔ حدیث کا مضمون ہے کہ جس سے اس کا مسلمان پڑوسی راضی ہوتا ہے اس سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض ہوگا۔ اور آج ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں تکلیف میں ہے یا اس کو کوئی پرابلم ہے کہ نہیں۔ اور دوسری بات، آل رسول سبحان، کربلا کے اس واقعے کو سننے والوں، محرم کے مہینے میں اہل بیت سے محبت کی باتیں کرنے والوں، آپ تو امام حسین کی نوکری نہیں کر سکے نا، آپ تو کربلا والوں کی خدمت نہیں کر سکے، مگر آج آل نبی تو ہے نا ہمارے سامنے، سرکار کی آج کے لوگ ہمارے قریب ہو گئے، اور کیا ہم ان کا احترام کرتے ہیں، کیا ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، کیا ان کا ادب کرتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیے، ریسپیکٹ کریں۔ یہ نبی پاک کا خون ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ نبی پاک سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آل رسول سے محبت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ بریلی کے تاجدار بتاتے ہیں نا کہ نبی پاک کی آل کا مرتبہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ
آپ نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کی قربانی دے کر دین اسلام کی آبیاری کی ہے۔ حق اور باطل کے اس معرکے میں ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلواروں کے سائے تلے بھی نماز نہیں چھوڑی اور آخر وقت تک نماز کا وقت کی پابندی کے ساتھ اہتمام کیا، جہاں تک کہ جب شہادت کا وقت آیا تو آپ نے اس وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا اور سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ پوری دنیا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور غم کی محافل اور مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ غم حسین علیہ السلام میں ہر آنکھ اشکبار ہے، جبکہ اقتدار کے حوث میں اندھے اور شریعت کے باغی یزیدین کے کردار کو لوگ لعنت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا شریعت اور صوم و صلات کی پابندی اور حق بات پہ ڈر کر باطل قوتوں کو للکارنا ہی فلسفہ شہادت ہے۔ آپ کی شہادت نے پوری دنیا کو بالخصوص امت مسلمہ کو یہ فکر دی ہے کہ صاحب اقتدار کا انتخاب شریعت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ رپورٹ عتیق کھٹانا، جذبہ نیوز، بریشیا، اٹلی۔ امیگریشن اور تارکین وطن کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ کسی سے رابطے میں رہنا ہو یا پھر چاہیے ہو موبائل انٹرنیٹ، تازہ موبائل کی لاجواب رمضان آفر سے آپ کو ملے ہر چیز سپر ایکسٹرا۔ 6 یورو کے ڈیٹا کارڈ پر حاصل کریں 11 GB موبائل انٹرنیٹ، تمام نیٹ ورکس کے لیے 1000 کال منٹس اور 3000 تازہ ٹو تازہ کال منٹس۔ آفر ایسی جو اور کہیں نہ ملے۔ تازہ موبائل نیٹ ورک آف لائف۔